یوم آزادی اصل میں یوم تشکر ہے، اللہ کے حضور عاجزی سے سجدہ کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ دن جو ہے، یہ صبح کا 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، تو گناہوں بڑے انداز سے منایا جاتا ہے۔ جشن آزادی کے نام پہ گانے چلائے جائیں گے، میوزک بجایا جائے گا، بیہودہ رقص ہوں گے، چیخ و پکار ہوگی، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، بیہودہ رقص ہوں گے، بیہودگی کے ساتھ باجا بجایا جائے گا، نوجوان گلیوں میں سڑکوں میں ہلڑ بازی کریں گے، سڑکوں پر جو ہے وہ ون ویلنگ کا موت کا کھیل کھیلا جائے گا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیا ہمیں پاکستان اس لیے ملا تھا، کیا ہمیں اس نعمت سے اس لیے نوازا گیا تھا کہ ہم یہ سارے بیہودہ چیزیں جو ہیں وہ کریں؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ کے بندوں، ہمیں اس لیے پاکستان نہیں ملا تھا، اس لیے 30 لاکھ شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے پیش کیا تھا، ہمیں پاکستان کی یہ عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تاکہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ پہلے قومیں خواب دیکھتی ہیں، ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے جذبے دکھاتی ہیں، جنون ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، عروج کے لیے دن رات محنت ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، ان کو ترقی عطا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قوم بلندی اور عروج میں ستاروں تک جا پہنچتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو بھول جاتے ہیں، غرور اور تکبر ان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، فضولیات میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ رسول کی وہ قوم نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، تب ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، تو پھر ان کو گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بیہودگیاں، یہ سارا کچھ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست کا دن کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ 30 لاکھ مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ 14 اگست شہیدوں کی برسی کا دن ہے، اور میرے خیال میں برسی کے دن میوزک نہیں بجایا جاتا، برسی کے دن باجا نہیں بجایا جاتا، برسی کے دن ہلڑ بازی نہیں کی جاتی، برسی کے دن ڈانس ناچ گانا نہیں کیا جاتا، اور برسی کے دن حیا کے دامن کو تار تار نہیں کیا جاتا، بلکہ برسی کے دن قرآن کو پڑھا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکائی جاتی ہے، اور فاتحہ پڑھ کر ان اپنے شہیدوں کو اور فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو 14 اگست عبادت کا دن ہے، لہٰذا عبادت کیجیے، اور پاکستان کے لیے شہید ہونے والے ان لاکھ شہداء کو ایصال ثواب کیجیے۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم کو اللہ آزادی کی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرے، لیکن اگر قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھول جائے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ نافرمانی کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ آج جو صورتحال ہمارے ملک پاکستان کی ہے، اس کی تباہی کا ایک سب سے بڑی سبب اور وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی پاکستان کی، ایک خوبصورت ملک عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس خالق و مالک کی فرما برداری کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اس کے حضور سر جھکائیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ
ہمارے ملک پاکستان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کے احکامات کو بھی بھول جائیں، جس مقصد کے لیے پاکستان ملا تھا اس مقصد کو بھی بھول جائیں۔ تو پھر یاد رکھیں، جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تباہی اور ذلت اور بربادی اس قوم کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ پھر ملک پاکستان میں بہاریں آئیں، ملک پاکستان میں امن اور خوشحالی ہو، دوسروں کے رونے کے بجائے خود شریعت کے اوپر عمل کریں، پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ پھر اللہ ہمیں ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، یہ کل کا جو آزادی کا دن ہے اس کو احسن طریقے کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، بے ہودہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنے حضور سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 29 لاکھ لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے،